सलामुना। आज की वीडियो में मुख्तसरन दो मौज़ूआत या दो ख़बरों पे बात कर लेते हैं। पहली ख़बर यह है कि पश्तूनों को एतराज़ है कि भाई एमल वली का वज़न क्यों ज़्यादा है, एमल वली का पेट क्यों निकला हुआ है, जो कि खुशकिस्मती से कम मेरा नहीं निकला है। और इसी तरह पश्तून जो है आपस में लड़ रहे हैं, वाकई में सही मानों में, क्योंकि लड़ाई के दौरान जो है माँ बहन की गालियाँ दी जाती है। पश्तून आपस में वाकई में सही मानों में गालियाँ दे रहे हैं, क्योंकि बहस व मुबाहिसे में कम दलील नाम की कोई चीज़ होती है। एक दूसरे के नज़रियात से इख्तलाफ रखा जाता है, एक दूसरे के नज़र से इख्तलाफ रखा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इल्ज़ाम तराशी और उससे बड़ा दलील ये है कि भाई किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे बात करना, जिस तरह एमल वली को टारगेट किया जाता है, यानी ये मसलक कम मैंने सोशल मीडिया पे नहीं देखा है, या ये सवाल नहीं देखा है कि किसी ने ये सवाल उठाया हो कि भाई सूबे के अंदर एएनपी ने तकरीबन 5 साल हुकूमत की है, भाई दिखाए कारकर्दगी तालीमी निज़ाम में, दिखाए कारकर्दगी सेहत के हवाले से, दिखाए कारकर्दगी जॉब्स के हवाले से, यानी इस तरह के जो सवालात है। और न ही मैंने इस तरह के सवालात देखे हैं कि भाई पख्तूनख्वा में अमन व अमान की हालत ये है, लेकिन एएनपी क्यों खामोश है इस हवाले से। तालिबान जो है पेशावर के हयाताबाद तक पहुंच गए हैं, एएनपी वाले क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे, या एएनपी को जो वजारतें सूबे में और मरकज़ में मिली है ये किस बेस पे मिली है, या कौमी असम्बली के अंदर एएनपी के पास जो दर्जनों सीटें हैं ये मतलब किसने दिलाई है। ये सवालात नहीं है, बल्कि ये सवालात है कि एमल वली का पेट जो है वो क्यों बाहर निकला हुआ है। और न सोशल मीडिया पे कोई ये सवाल कर सकता है कि भाई आप जो एएनपी को पैगोर दे रहे, आप जो ताना मार रहे कि हमने एएनपी का सफाया कर दिया, तो भाई आपने इंस्टॉल किसको किया है, आप लाए किसको हो। चलो आपकी बात एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि भाई एएनपी का वाकई में सफाया हो गया। एएनपी तो पाकिस्तान बनने से पहले से और बाद से आज तक जो है वो इक़्तिदार में रही है, हालांकि महज 5 साल हुकूमत में रही है सूबे के अंदर एएनपी। लेकिन चलो वो बातें साइड पे रखते हैं। पख्तूनख्वा के लोगों से अब सवाल ये बनता है कि अब आप किसको लाए हो। बाजोड़ के अंदर आपने मौलाना खानजेब जैसे आलिम फाजिल को हरवाया और आप रिहान ज़ेब के भाई को लाए। बाजोड़ के अंदर आपने मौलाना खानजेब को हरवाया, आप गुलजफ़र जैसे नमूने को लाए। इसी तरह अगर फाटा की बात की जाए या ओवरऑल पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए, इकबाल आफरीदी जैसे नमूने आपके नुमाइंदे हैं। मुराद सईद, अली मोहम्मद ख़ान, वो दूसरे आफरीदी साहब भड़के मारने वाले शहरयार आफरीदी, ये आपके नुमाइंदे हैं। तो अब अगर कोई पश्तूनों से हट कर कोई सिंधी, कोई पंजाबी, कोई बलोच आपसे ये कहे कि भाई आपका नुमाइंदा जो है वो इकबाल आफरीदी है, आपके नुमाइंदे की ये सोच है कि वो ऑफिशियल मीटिंग में एक 20-21 ग्रेड की ऑफिसर से कहे कि भाई आपने ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, हालांकि इकबाल आफरीदी उस पढ़ी लिखी ऑफिसर के सामने बिल्कुल जाहिल है, शक्ल से भी, ड्रेसिंग से भी और बातों से भी। अगर कोई गैर कौम जो है आपसे कहे कि भाई पश्तून भाई आपको इकबाल आफरीदी बतौर नुमाइंदा भेजते हुए शर्म नहीं आई, आप तो धांधली से भी नहीं आए, आप तो सुच्चे वुच्चे वोट से आए हैं, आपने तो पख्तूनख्वा में इनकलाब लाया है, आपने तो एएनपी का सफाया कर दिया, वो तो किसी काम के भी नहीं थे। ये जो 2-4 यूनिवर्सिटीज़ बनी है वो उन्होंने करप्शन करके बनाई है। उस दौर में जो शरह ख्वानदगी बढ़ी थी वो 2 नंबर तरीके से बढ़ी थी। वो उस वक्त जो असलहा बरदार के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे वो जंग नहीं थी, वो आपस में मिले हुए थे। अब कम से कम आपको इकबाल आफरीदी को देखते हुए शर्म आती है।
آپ کے جو پچھلے CM تھے محمد خان، اس کا نام سنتے ہوئے اس کے انتخاب پہ آپ کو شرم آتی ہے؟ یا کم از کم آپ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارے مہان لیڈر کا انتخاب تھا یہ وسیم اکرم پلس؟ یا اسی طرح اگر گنڈپور کی بات کی جائے، یا اسی طرح اگر پرویز خٹک کی بات کی جائے، یا اب کبابی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی بات کی جائے، یعنی اس دن میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ سہیل آفریدی جو کہ CM ہے اور کہتا بھی ہے فخریہ کہ میں کروڑوں انسانوں کا نمائندہ ہوں، ان سے ایک میڈیا پرسن نے سوال کیا کہ بھئی آپ کی حکومت ہے وہاں پہ اور آپ کے صوبے میں دہشت گردی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ 15 سال سے انڈیا کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، دہشت گردی میں 80,000 جانے۔ بس بہت ہو گیا، یہ عمران خان کا سوال پوچھنا آپ ضرور پوچھیں، پہلے آپ پوچھیں کہ عمران خان کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے، عمران خان قید تنہائی میں کیوں ہیں؟ سہیل آفریدی کے جواب دینے سے پہلے علیمہ باجی جو ہے وہ غصہ ہو گئی، اس نے کہا بھائی یہ کیسا سوال ہے CM صاحب سے، آپ نے اگر سوال پوچھنا ہے تو عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے پوچھئے، آپ نے اگر سوال پوچھنا ہے تو عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے، ان کی سزا کے حوالے سے پوچھئے، یہ کیسا فضول سوال ہے جو آپ صوبے کے حوالے سے پوچھ رہے۔ اب پشتونوں میں یہ سنس نہیں ہے، نہ اس انقلابی وزیر اعلیٰ میں یہ تمیز ہے کہ وہ بے شک آن کیمرہ وہ کہہ دیتے، اس سے وہ چھوٹے نہیں بن جاتے بلکہ بڑے بن جاتے۔ علیمہ باجی سے کہتے کہ بھائی یہ درست سوال ہے، میں واقعی میں کروڑوں انسانوں کا نمائندہ ہوں، واقعی میں میرے صوبے میں حالات خراب ہے، یہ سوال بالکل جائز ہے، بجائے یہ کہنے کے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی ہے، اڈیالہ جیل کے سامنے سہیل آفریدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اگین علیمہ باجی صاحبہ آتی ہے، یوں ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے کہتی ہے کہ بھائی اٹھ کھڑے ہو، خان کی بہن جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، اور یہ کبابی وزیر اعلیٰ جو ہے اٹھ کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو اٹھنا نہیں چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، حالانکہ علیمہ باجی ان سے عمر میں بڑی ہے، اٹھنا چاہیے، لیکن CM کی کرسی ایک نمائندے کی بھی کچھ نہ کچھ، اگرچہ آپ کی نہیں ہے، اس کرسی کی کم از کم عزت ہے۔ تو یہ سوالات جو ہے یہ ایشوز پشتونوں کے نہیں ہے۔ طالبان صوبے کے دارالحکومت حیات آباد تک پہنچ چکے ہیں، لیکن کوئی سوال اٹھانے والا نہیں ہے۔ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ایمل ولی کا وزن کیوں زیادہ ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ صاحبان نے ANP کا جو ہے وہ صفایا کر دیا۔ اقبال آفریدی کو، جس طرح میں نے باقی نام لیے، ان کو پشتونوں نے انسٹال کیا، اور اس وجہ سے آج صوبے کی حالت جو ہے وہ پنجاب سے بھی جو ہے بہت اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شروع میں جو میں نے کہا تھا کہ دو موضوعات ہیں۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ اقبال آفریدی جن کی صوبے میں حکومت ہے، ان کا بیٹا جو ہے یہ سمجھتا ہے، بلکہ والد صاحب نے بھی رات کو ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ بھئی میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ میرا قصور ہے، یہ ملک، یہ صوبہ جو ہے واقعی رہنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ اب پشتون جو ہے وہ یہ سوال نہیں پوچھتے کہ بھئی صوبے میں 13-14 سال سے آپ کی حکومت ہے، آپ مرکز میں رہے ہیں، اور اب بھی انقلاب اگر ایک صوبے میں آیا ہے تو وہ پختونخوا ہے، اس کے باوجود آپ MNA ہے اور آپ کے بیٹے کو وہ پاسپورٹ ملا ہوا ہے جو سب کو نہیں ملتا، جو صرف پارلیمنٹیرینز یا جو سرکاری آفیسرز ہیں ان کو ملتا ہے۔ آپ کے بیٹے کو وہ پاسپورٹ ملا ہوا ہے، صوبے میں آپ کی حکومت ہے، آپ MNA ہے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ملک، یہ صوبہ جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اب سوال جو ہے آپ سے نہیں بنتا کہ ہم آپ سے کہیں کہ بھئی درجن سال سے زائد کی حکومت آپ کی ہو گئی ہے صوبے میں، اب کتنی حکومت چاہیے، کتنے سال اور آپ کو دینے ہیں تاکہ صوبے میں کم از کم حالات ٹھیک ہو۔ اگر بیٹے کے لیے حالات سازگار نہیں ہے تو آپ محض حکمرانی کے لیے بیٹھے ہوئے،
آپ کو بھی بھاگ کے باہر جانا چاہیے، جس طرح آپ کے رہنما گئے ہیں، عمران نیاز، معید پیرزادہ، صابر شاکر وغیرہ 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 جو باہر گئے ہیں، آپ کو بھی جانا چاہیے۔ لیکن نہیں، پشتون سوال نہیں پوچھتے کہ بھئی طالبان اگر آج صوبے پر قابض ہے، آج اگر طالبان کو بھتہ دینے کی بات ہوتی ہے، آج اگر پختونخوا کی تعلیم جو ہے وہ آگے کی بجائے پیچھے آ رہی ہے، آج اگر پختونخوا میں بے روزگاری تمام صوبوں سے اگر بے روزگاری زیادہ ہے، تو آپ سے سوال بنتا ہے، ٹھیک ہے عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بلکہ وہ کیسز ہم آپ کے لیے بھول جاتے ہیں کہ بھائی القادر ٹرسٹ کا کیس جو ہے وہ جھوٹا ہے، پنکی جو ہے وہ گھڑیا کال کے ذریعے بھیجتی تھی وہ بھی جھوٹ ہے، یا آپ نے تو شاخانہ سے جو چیزیں لی ہے وہ بھی جھوٹ ہے۔ مطلب یہ سارے کیسز جو ہے وہ جھوٹ ہے، عمران خان کے ساتھ ظلم بھی ہو رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن صوبے کا کیا بنے گا؟ کروڑوں عوام جو پس رہی ہے، پختونخوا کی حالت جو دن بدن خراب ہو رہی ہے، اس کا کوئی والی وارث ہے؟ کوئی ذمہ وار بندہ ہے؟ کسی سے سوال بنتا ہے یا نہیں؟ لیکن نہیں، پشتونوں کے واحد ایشوز یہ ہے کہ ایمل ولی کا پیٹ نکلا ہوا ہے، اور ایمل ولی جو ہے وہ ہار گئے ہیں، ایمل ولی کا وزن زیادہ ہے، اور باجوڑیوں نے اور وزیرستان کے وزیرستانیوں نے محسن داوڑ وغیرہ کو ہروا کر ان صاحبان کو بٹھایا ہے۔ بہرحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی صحیح، ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔